بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو 20 روزہ پیکیج تیار کیا گیا تھا، آج ہمارے معتمرین مکۃ المکرمہ کی پیدل زیارتیں جو ہے ان زیارتوں کے لیے آج ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیچھے جو نظر آ رہی ہے مسجد شجر ہے۔ اس مسجد کو مسجد شجر کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دے رہے تھے اور اللہ کے ایک ہونے کی اور آپ کے نبی ہونے کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے تھے، تو مشرکین مکہ ہمیشہ آپ کے دشمن رہا کرتے تھے اور آپ سے جو ہے ہمیشہ طعنے اور تشنیع کیا کرتے تھے اور غیر ضروری یعنی بھدے سوالات کیا کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کے چند سردار یہاں پر آئے اس جگہ پر، اور جب آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو آنے کے بعد کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو، اگر تم واقعتاً سچے نبی ہو تو کوئی ایسا گواہ بتاؤ جو آپ کی گواہی دے، ہم میں سے نہیں، کوئی ایسی گواہی دے کہ وہ ہم کو لگے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ تو یہاں پر ایک درخت تھا اور درخت کو عربی میں شجر کہتے ہیں۔ تو وہ درخت جو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ۔ تو وہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر آیا اور کہا کہ گواہی دو میں کون ہوں۔ تو اس درخت نے گواہی دیا کہ آپ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں آپ۔ اور پھر آپ نے کہا کہ چلے جاؤ۔ تو بہت سے لوگ وہاں پر اس چیز کو دیکھ کر ایمان لے آئے اور مشرکین مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں ہوگا اور یہاں پر ان کو رسوائی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظاہر کیا کہ وہاں پر اس درخت سے کہا کہ تم آ جاؤ، تو وہ درخت نے گواہی دے دی۔ درخت کو عربی میں شجر کہتے ہیں، درختوں کو عربی میں شجر کہتے ہیں۔ اس لیے بعد کے زمانے میں اس جگہ پر ایک مسجد بنا دی گئی چھوٹی سی، اور اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد شجر۔ اور اس جانب جو مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ مسجد فتح ہے۔ وہ نظر آ رہی ہے ایک مینار کی چھوٹی سی مسجد، یہ مسجد فتح ہے۔ اب تھوڑا یہاں سے رہے، یہ مسجد فتح ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہجرت کرنی پڑی مکۃ المکرمہ سے، مدینے میں چلے گئے آپ، اور پھر اس کے بعد بہت سے حالات سے آپ کو گزرنا پڑا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کی کو آپ کا حامد، آپ کے مددگار بنایا، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فتوحات کا دور آیا اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کیا۔ مکۃ المکرمہ میں مشرکین مکہ نے آپ کو، صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکلیفیں دیے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک جھنڈا گاڑا تھا فتح کا، اور پورا مکہ فتح ہوا۔ کہیں پر تھوڑا سا بھی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے۔ یہ دنیا کی پہلی فتح تھی جو بغیر لڑائی کے ختم ہوئی۔ جب صحابہ کرام مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے تو کچھ جوش اور جذبات پہ نعرے لگا رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، یعنی آج تو بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیں گے ہم، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا یہاں پر تکلیفیں دی گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جب نعرہ آپ کے کانوں پہ پڑا الیوم یوم الملحمہ کہ آج تو بدلے کا دن ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نعرے کو بدل دو، الیوم یوم الملحمہ نہیں بلکہ یوں کہو کہ الیوم یوم المرحمہ، کہ آج رحم و کرم کا دن ہے، آج عام معافی کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یہ ہمارے اسلام کی تاریخ ہے۔ آج ہم عمرے کے سفر پہ آئے ہیں، اور عمرے کے سفر کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سفر مقدس جو ہے مقامات کی ہمیں زیارت کرائی، تو یہ اللہ کا بڑا کرم اور اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو اسے غور سے دیکھیے، یہ مسجد شجر ہے، اس میں نمازیں ہوتی ہیں اور نمازوں کے اوقات میں مسجد کھلتی ہے، باقی اوقات میں بند ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب مل کر ہم درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔